بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرو بیگ یوٹیوب اسلامک چینل کی جانب سے اپنے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مسجد اقصیٰ کے بارے میں بتائیں گے کہ مسجد اقصیٰ اتنی اہم کیوں ہے۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کے پرانے شہر کے وسط میں ایک پہاڑی پر واقع ہے جسے مسلمان الحرم شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ واضح رہے کہ یروشلم تینوں مذاہب اسلام، یہودیت اور مسیحیت کے پیروکاروں کے لیے مقدس مقام ہے، جبکہ مسجد اقصیٰ کو مکہ کی مسجد الحرام اور مدینہ کی مسجد نبوی کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ الحرم شریف کمپاؤنڈ میں مسلمانوں کے دو مقدس مقامات موجود ہیں، جن میں ڈوم آف دی راک اور اقصیٰ مسجد شامل ہے، جسے 8ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس پورے کمپاؤنڈ کو الاقصیٰ مسجد کہا جاتا ہے۔ تقریباً 35 ایکڑ رقبے پر محیط اس مقام کو یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، جبکہ ڈوم آف دی راک کو بھی یہودی مذہب میں مقدس ترین مقام کا درجہ دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ یہاں کئی پیغمبروں نے عبادت کی، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اقصیٰ مسجد پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا اور مشرقی یروشلم اور ویسٹ بینک کے ساتھ ساتھ سے اسرائیل میں ضم کر لیا تھا۔ واضح رہے کہ سن 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد اقصیٰ مسجد پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا اور مشرقی یروشلم اور ویسٹ بینک کے ساتھ ساتھ اسے اسرائیل میں ضم کر لیا تھا۔ اس سے قبل یہ علاقہ مصر اور اردن کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا، تاہم اسرائیل کے اس قبضے کو بین الاقوامی سطح پر کبھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ الاقصیٰ کمپلیکس کے حوالے سے اسرائیل اور اردن کے درمیان 1967 کے معاہدے کے مطابق اردن کے وقف بورڈ کو مسجد کے اندر کے انتظام کی ذمہ داری ملی، جبکہ اسرائیل کو بیرونی سیکورٹی کے انتظامات کی ذمہ داری ملی۔ الاقصیٰ میں موجود مسلمانوں کے مقدس مقامات کے سرکاری طور پر اردن کے ہاشمی بادشاہ ناظم الامور ہیں، اور وہی آج بھی اسلامی وقف کے اراکین کو نامزد کرتے ہیں، جن کے ذریعے یہاں کا نظام چلایا جاتا ہے۔ ایک معاہدے کے مطابق غیر مسلم افراد بھی اس مقام پر آ سکتے ہیں، لیکن مسجد کے احاطے میں صرف مسلمانوں کو عبادت کی اجازت ہے۔ اسرائیل کے مذہبی پیشواؤں نے یہودیوں پر ٹیمپل ماؤنٹ میں داخلے کی پابندی عائد کر رکھی ہے، کیونکہ یہودیت کے عقائد کے مطابق یہ جگہ اتنی مقدس ہے کہ لوگوں کو یہاں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اسرائیلی حکومت کے قواعد کے تحت مسیحی اور یہودی اس مقام کو دورہ بطور سیاح کرتے ہیں، اور وہ بھی ہفتے میں صرف 5 دن کے دوران 4 گھنٹوں کے لیے۔ اس کمپلیکس کی مغربی دیوار کو ویلنگ دیوار یا دیوار گریا کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں یہودی عبادت کرتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ شاہ سلیمان کی تعمیر کردہ عبادت گاہ کا ایک یہی اصلی حصہ باقی بچا ہے۔ مسلمان اسے دیوار البراق کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے البراق کو باندھا تھا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، ویڈیو کو آخر تک سنیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔